اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرات فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیت المال مدینہ کے محلہ سخ میں تھا، جو کہ لوگوں میں مشہور و معروف تھا، اور کوئی آدمی اس کا پہرا نہیں دیا کرتا تھا۔ تو ان سے عرض کیا گیا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بیت المال کے پہرے کے لیے کسی کو مقرر نہیں فرماتے؟ انہوں نے فرمایا، بیت المال کے بارے میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے پہرہ دار مقرر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسے تالا لگا ہوا ہے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جو کچھ اس بیت المال میں آتا وہ سارا لوگوں کو دے دیتے، یہاں تک کہ بیت المال میں کچھ نہ بچتا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سخ محلہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو گئے تو انہوں نے وہاں اس گھر میں اپنا بیت المال بھی منتقل کر لیا جس میں وہ رہا کرتے تھے۔ ان کے پاس قبلیہ وادیوں کی کانوں سے اور قبیلہ جہینہ کی کانوں سے بہت مال آیا کرتا تھا، اور ان کے زمانہ خلافت میں قبیلہ بنو سلیم کی کان بھی کھل گئی تھی، وہاں سے بھی زکوٰۃ کا مال آنے لگا تھا۔ یہ سب کچھ بیت المال میں رکھا جاتا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سونے چاندی کے ٹکڑے کروا کر لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ہر 100 آدمیوں کو ایک مقدار دیا کرتے تھے، جسے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے۔ تمام لوگوں میں وہ مال برابر تقسیم فرماتے۔ آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے سب کو برابر حصہ ملا کرتا تھا۔ آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے سب کو برابر حصہ ملا کرتا تھا، اور بعض دفعہ اس مال سے اونٹ، گھوڑے اور ہتھیار خرید کر اللہ کے راستہ میں جانے والوں کو دے دیا کرتے۔ ایک سال گرم اونی چادریں خریدی تھیں جو دیہات سے لائی گئی تھیں، اور سردی کے موسم میں مدینہ کی بیوہ عورتوں میں انہوں نے یہ چادریں تقسیم کی تھیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور وہ دفن ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرر کردہ بیت المال کے نگرانوں کو بلایا، اور ان کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیت المال میں گئے۔ ان کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان عفان رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر حضرات بھی تھے۔ ان حضرات نے جا کر بیت المال کو کھولا، اس میں نہ کوئی دینار ملا اور نہ کوئی درہم، البتہ مال رکھنے کا ایک موٹا کھردرا کپڑا ملا۔ اسے جھاڑا تو اس میں سے ایک درہم ملا۔ یہ دیکھ کر ان حضرات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے، اور مدینہ منورہ میں درہم و دینار تولنے والا ایک آدمی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تولنے کا کام کیا کرتا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو مال آتا تھا وہ اسے بھی تولتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو مال آیا اس کی کل مقدار کتنی ہوگی؟ اس نے کہا 2 لاکھ۔
حضرت اسماعیل بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کچھ مال لوگوں میں تقسیم کیا اور سب کو برابر برابر حصہ دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے خلیفہ رسول اللہ، آپ اہل بدر اور دوسرے لوگوں کو برابر رکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا تو گزارے کی چیز ہے اور بہترین گزارے کی چیز وہ ہے جو درمیانی درجہ کی ہو، لہٰذا اس دنیا میں تو میں نے سب کو برابر رکھا ہے، اور اہل بدر کو دوسرے لوگوں پر جو فضیلت حاصل ہے اس کا اثر اجر و ثواب میں ظاہر ہوگا کہ آخرت میں ان کا اجر و ثواب برابر نہیں ہوگا، بلکہ اہل بدر کا اجر و ثواب دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ حضرت ابن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ وہ سب میں مال برابر تقسیم نہ کریں، بلکہ مال کی تقسیم میں لوگوں میں درجات مقرر کریں، اور جس کے دینی فضائل جتنے زیادہ ہوں اس کو اتنا مال زیادہ دیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا، لوگوں کے دینی فضائل کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، دنیاوی ضروریات میں سب کے درمیان برابری کرنا ہی بہتر ہے۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے لوگوں میں مال برابر تقسیم کیا، تو ان سے بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، اگر آپ حضرات مہاجرین اور انصار کو دوسروں پر فضیلت دیں اور ان کو دوسروں سے زیادہ دیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے، تم لوگ چاہتے ہو کہ مال زیادہ دے کر ان کے دینی فضائل ان سے خرید لوں، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ مال کی تقسیم میں ان سب کو برابر رکھنا ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے سے بہتر ہے۔ حضرت غزرہ رحمۃ اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلی مرتبہ مال تقسیم کرنے لگے تو ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرات مہاجرین اولین اور اسلام میں سبقت رکھنے والوں کو زیادہ دیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں ان سے ان کے اسلام میں پہل کرنے کی نیکی کو دنیا کے بدلے میں خرید لوں؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے مال تقسیم کیا اور سب کو برابر دیا۔ حضرت غفرہ رحمۃ اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو بحرین سے مال آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ جس آدمی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ قرضہ ہو یا حضور نے اسے کچھ دینے کا وعدہ فرما رکھا ہو، وہ کھڑا ہو کر لے لے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، اگر میرے پاس بحرین سے مال آئے گا تو میں تمہیں 3 مرتبہ اتنا دوں گا، اور دونوں ہاتھوں سے لپ بھر کر اشارہ فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، اٹھو اور خود اپنے ہاتھ سے لے لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ گنا گیا کر لیا، 500 درہم تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انہیں مزید 1000 گن کر دے دو تاکہ 3 لپیں ہو جائیں۔ اس کے بعد لوگوں میں 10 10 درہم تقسیم کیے اور فرمایا،
یہ تو وعدے پورے ہو رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کیے تھے۔ اگلے سال اس سے بھی زیادہ مال آیا تو لوگوں میں 20 درہم تقسیم کیے، اور پھر بھی کچھ مال بچ گیا تو غلاموں میں 5 درہم تقسیم کیے، اور فرمایا یہ تمہارے غلام تمہاری خدمت کرتے ہیں اور تمہارے کام کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو بھی کچھ دے دیا ہے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا اگر آپ حضرات مہاجرین و انصار کو دوسروں سے زیادہ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ پرانے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان حضرات کا خاص مقام تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ تو اللہ تعالی ہی ان کو دیں گے، یہ مال و متاع تو بس گزارے کی چیز ہے، اسے برابر تقسیم کرنا کم زیادہ دینے سے بہتر ہے۔ آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں اسی اصول پر عمل فرمایا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور اللہ نے ان کے لیے فتوحات کے بڑے دروازے کھولے، اور ان کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ سے بھی زیادہ مال آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس مال کی تقسیم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور رائے تھی اور میری اور رائے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس نے حالت کفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیکھ کر کافروں سے جنگ کی، ان دونوں کو میں برابر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے حضرات مہاجرین و انصار کو دوسروں سے زیادہ دینے کا فیصلہ کیا، اور جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے لیے 5 ہزار مقرر کیے، اور جو بدر سے پہلے اسلام لائے لیکن جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کے لیے 4 ہزار مقرر کیے، اور حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات کے لیے 12 ہزار مقرر کیے، اور ان دونوں کے لیے 6 ہزار مقرر کیے، کیونکہ باقی تمام ازواج مطہرات تو ہمیشہ آزاد ہی رہیں، کبھی باندی نہ بننا پڑا، اور ان دونوں کو کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے باندی بننا پڑا تھا۔ ان دونوں نے 6 ہزار لینے سے انکار کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے باقی ازواج مطہرات کے لیے 12 ہزار اس لیے مقرر کیے ہیں کہ ان سب نے ہجرت کی ہے اور آپ دونوں نے نہیں کی ہے۔ ان دونوں نے کہا نہیں، آپ نے ان کے لیے ہجرت کی وجہ سے مقرر نہیں کیے ہیں، بلکہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے اتنے مقرر کیے ہیں، اور ہمارا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان جیسا ہی تعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کی بات کو منظور فرما لیا اور تمام ازواج مطہرات کو برابر کر دیا، یعنی ان دونوں کے لیے بھی 12 ہزار مقرر کر دیے۔ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص رشتہ داری تھی، اس وجہ سے ان کے لیے 12 ہزار مقرر کیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے 4 ہزار، اور حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے 5 ہزار مقرر کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ ہونے کی رشتہ داری کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر دیا، اور اپنے بیٹے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے 3000 مقرر کیے۔ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، آپ نے حضرت اسامہ بن زید کے لیے 4000 مقرر کیے ہیں اور میرے لیے 3000، حالانکہ ان کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے جو آپ کو حاصل نہ ہو، اور خود ان کو بھی ایسی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے جو مجھے حاصل نہ ہو، لہٰذا مجھے بھی ان کے برابر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، اسے اور اس کے والد کو ایسی فضیلت حاصل ہے جو تجھے اور تیرے والد کو حاصل نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے والد تمہارے والد سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے، اور وہ خود تم سے زیادہ حضور کے محبوب تھے، اور جو مہاجرین جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے بیٹوں کے لیے 2000 مقرر کیے۔ حضرت عمر کے پاس سے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما گزرے تو فرمایا، انہیں 1000 اور دے دو، تو حضرت محمد بن عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، آپ انہیں ہم سے زیادہ کیوں دینے لگے ہیں؟ جو فضیلت ہمارے والدوں کو حاصل ہے وہی ان کے والد کو حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے ان کے لیے 2000 تو ان کے والد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے مقرر کیے ہیں، اور مزید 1000 ان کو ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی وجہ سے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجائے محترمہ بن گئی تھیں۔ اگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی تیری بھی ماں ہے تو تمہیں بھی 1000 اور دے دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین کو 5000 والوں میں اور انصار کو 4000 والوں میں لکھا، اور ہر مہاجرین کے جو بیٹے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کو 4000 والوں میں لکھا۔ ان میں حضرت عمر بن ابی سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، حضرت اسامہ بن زید، حضرت محمد بن عبداللہ بن حجش اسدی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت ابن عمر ان میں سے نہیں ہیں اور ان کے یہ فضائل ہیں، یہ ان سب سے پہلے اسلام لائے ہیں اور یہ ان سے افضل ہیں، لہٰذا ان کو ان سے زیادہ دیا جائے۔ حضرت ابن عمر نے کہا، اگر میرا حق بنتا ہے تو مجھے دیں ورنہ نہ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 5000 والوں میں لکھ دو اور مجھے 4000 والوں میں۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اور تم دونوں 5000 والوں میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تو حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے 2000 وظیفہ مقرر کیا۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجے کو حضرت عمر کے پاس لائے تو حضرت عمر نے اس کے لیے اس سے کم وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ نے اس انصاری کے لیے میرے بھتیجے سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا ہے اور یوں اس انصاری کو میرے بھتیجے پر فضیلت دے دی، حالانکہ میرا بھتیجا تو مہاجرین میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، کیونکہ میں نے اس انصاری کے والد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ جنگ احد کے دن اپنی تلوار سے ہی اپنا بچاؤ کر رہے تھے اور تلوار دائیں بائیں اوپر نیچے اس طرح تیزی سے ہلا رہے تھے جیسے اونٹ اپنی دم ہلاتا ہے،
ان کے پاس بچاؤ کے لیے ڈھال بھی نہ تھی، تلوار سے ہی ڈھال کا کام لے رہے تھے۔